بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد۔ پاکستان کے عوام اس وقت شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ بجلی کے، گیس کے و دیگر بلوں نے اور خاص طور پہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑی کر دی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ سارے کے سارا معاملہ ہماری طرز حکمرانی کی وجہ سے ہے کہ ہمارے حکمران، ان کا طرز حکمرانی درست نہیں ہے، ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، جبکہ اغیار ہمارے دین پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں ایک واقعہ بیان کر کے آگے کا پروگرام شروع کروں گا کہ 1947 میں انڈیا کی آزادی کے بعد بھارت میں جب کانگریس کی حکومت بنی تو گاندھی جی نے اپنے وزیروں کو سادگی کی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ میں رام چندر اور کرشن جی کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں۔ میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کرتا ہوں۔ وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی فقیروں کی طرح گزاری۔ آپ دیکھیں کہ وہ غیر مسلم ہیں اور انہوں نے پہلی اپنی کیبنٹ کو ہدایت دی کہ مجھے اپنے مذہب کے یا اپنے لوگوں میں سے ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کہ میں ان جیسی سادگی چاہتا ہوں۔ بھارت تو یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہیں مختلف مشکلات کی صورت میں، آزمائشوں کی صورت میں، وہ ساری کی ساری ہماری اپنی وجہ سے ہیں۔ ہمارا طرز حکمرانی پہلے دن سے درست نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں 76 سال سے کوئی بھی نظام ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ صدارتی نظام کا ذکر کرے تو وہ اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اگر کوئی ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اگر اپنے دین اسلام کی بات کریں تو وہ پہلے دن سے اپنایا ہی نہیں گیا۔ حالانکہ جب کہ 1973 کا آئین بنا تھا تو اس وقت یہ موقع تھا کہ اس کو مکمل طور پہ اسلامی نظام بنا دیا جاتا، لیکن ہم نے اس وقت کیا کیا کہ 1947 سے لے کر 1973 تک جو صرف پاکستان تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبدیل ہو گیا۔ نہ وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ میرے انتہائی محترم دوست، میرے بھائی، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار، دانشور ادریس ناز صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ یہاں نہ اسلام ہے نہ جمہوریت ہے۔ جمہور ضرور ہے، اور وہ بھی ہجوم کی شکل میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم واقعی ہجوم ہیں جو منتشر رہتا ہے، ہمیشہ منتشر رہتا ہے، وہ کبھی بھی یکجا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور میں ڈسپلن نہیں ہوتا اور انسان میں ڈسپلن ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں ڈسپلن ہے، جن کے پیچھے 1500 کا ریوڑ لے کے ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہوتی ہے یا چھڑی ہوتی ہے، تو وہ پورے ریوڑ کو ایک ہی قطار میں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ انسان ہونے کے باوجود، اشرف المخلوق ہونے کے باوجود، ہم ایک سمت کا تعین ابھی تک نہیں کر سکے۔ ہم آج بھی جو دائیں جانے والا ہے وہ بائیں طرف جا رہا ہے، اور جو بائیں طرف جانے والا ہے وہ دائیں طرف جا رہا ہے۔ کوئی سامنے سے گزر رہا ہے، کوئی پیچھے سے دھکا دے کے گزر رہا ہے، تو گویا ہم قوم نہیں بنے۔ بہرحال یہ بات بہت لمبی ہوگی، یہ بات ہو رہی تھی اور لیکن چلی کسی اور طرف گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شاید ہمارے اندر کا وہ دکھ ہے، وہ کرب ہے، وہ ہمارے زخم ہے جو اپنی زندگی میں ہم نے مختلف اداروں اور اپنے حکمرانوں کی وجہ سے اپنے
जिस्मों पे खाए हुए हैं। तो बहरहाल गुज़श्ता रोज़ निजकारी के हवाले से वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की ज़ेर सदारत एक अजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें PIA की निजकारी के हवाले से ये तय किया गया कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और इस PIA की निजकारी के मालियाती मशीरों ने भी इस अजलास में शिरकत की, जबकि मकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के तकरीबन 46 नुमाइंदों ने अजलास में शिरकत की। और इस हवाले से आने वाले वक्त में इसकी निजकारी को बहुत जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और साथ ही साथ फाइनेंस डिवीजन ने रूल्स में कुछ तरामीम की हैं, जिसकी समरी उन्होंने काबीना को पेश की है। ताहम वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि जो फाइनेंस डिवीजन ने रूल्स में तरामीम की हैं वो यकीनन पाकिस्तान के अवाम के हक़ में तो नहीं होंगी, वो उनके लिए बोझ का ही बायस बन सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों से अवाम को ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए जिससे उन्हें किसी किस्म की रिलीफ मिले। गुज़श्ता दिनों ECC ने 23 अक्टूबर को गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी, जो बाद में काबीना में पेश की गई, और कल उन्होंने एक बड़े इजलास में ये फैसला किया है और उसकी बाकायदा मंजूरी दी गई है। गैस के 57% सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि निगरान हुकूमत ये कह रही है कि अगर हम गैस की कीमतों में इजाफा न करते तो जो गैस की मद में गर्दिशी कर्जे हैं उसमें कुछ 400 अरब से ज़ायद इजाफा हो सकता था। तो लिहाजा इस वजह से हमें गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करना पड़ा है। अब कितना वो भी मैं आपको तरतीब से बता देना चाहता हूँ कि ताकि आपके इल्म में हो कि हमें अब गैस का बिल पहले की निस्बत कितना अदा करना पड़ेगा। पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत 1050 रुपये फी MMBTU यानी फी मकाम मीटर वो उन्होंने बरकरार रखी है। इसी तरह तंदूरों के लिए जो नॉन बाई के तंदूर होते हैं उनकी गैस की कीमत जो है 600 रुपये फी MMBTU है। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% से ज़ायद इजाफा किया गया, और गैर बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2200 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की गई है। अच्छा, प्रोटेक्टेड कैटेगरी के जो सार्फिन हैं उनके लिए जो फिक्स चार्जेस थे पहले 10 रुपये हुआ करते थे, अब उसमें एकदम इजाफा करके 400 रुपये कर दिया गया, यानी 390 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसी तरह बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत जो है वो 2100 रुपये फी MBTU मुकर्रर की गई है। CNG सेक्टर के लिए गैस की फी MBTU कीमत जो है वो 3600 रुपये मुकर्रर की गई है। सीमेंट सेक्टर के लिए 4400 रुपये MMBTU कीमत मुकर्रर की गई है। और अब आप अंदाज़ा करें कि जब ये सनती इदारों को इतनी महंगी गैस देंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्शन कास्ट भी बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो उनकी प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें भी रेज होंगी, उन्हें रिवाइज करना पड़ेंगी कि जो पहले चीज़ मिसाल के तौर पे 100 रुपये की है तो यकीनन उनको 110 रुपये की करनी पड़ेगी। तो गोया इसका बराह रास्त जो बोझ पड़ेगा वो आवाम पे पड़ेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम पर एक बहुत बड़ा महंगाई की सूरत में तूफ़ान आने वाला है, तो उसको झेलने के लिए अभी से अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि ये इंटरम गवर्नमेंट कर रही है। ये जो है अबूरी हुकूमत
یا جس کو مطلب ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس بات پہ توجہ دیں کہ آنے والے وقت میں جب فروری، جو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے اناؤنس تو نہیں ہوا، تاہم یہ اطلاعات ہیں کہ فروری کے آخر پر قومی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا، اور اگر اس کے نتیجے میں جو بھی منتخب حکومت ہوگی تو آپ یہ سوچیں کہ جو چیزوں میں آج اضافہ ہوا ہے کل کو کیا وہ واپس لے پائیں گے، یا یہ بوجھ ہمارے لیے مزید بوجھ کا سبب بنیں گے۔ اچھا، نئی قیمتوں جو مقرر کی، گیس کی نئی قیمتیں جو مقرر کی گئی ہیں، ان کا اطلاق 1 نومبر سے یعنی آج سے ایک روز بعد شروع ہو جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہانہ جو 25 سے 90 MBTU جو کرتے ہیں استعمال، جو صارفین جو پروٹیکٹڈ صارفین کہلاتے ہیں، تو 25 سے 90 مکعب میٹر تک گیس کے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھائی گئی، لیکن اس سے زائد جتنے بھی ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 90 سے زیادہ اگر 91 ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اسی طرح ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ 25 مکعب میٹر کے لیے 200 سے بڑھا کر 360 مکعب میٹر استعمال پر گیس کی قیمت 300 سے بڑھا کر 600 ماہانہ، 100 مکعب میٹر استعمال پر گیس کی قیمت 400 سے بڑھا کر 1000، 150 مکعب میٹر استعمال پر قیمت 600 سے بڑھا کر 1200 روپے، 200 پر 800 روپے کی بجائے 1600 روپے، 300 مکعب پر 1100 سے بڑھا کر 3000 روپے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ڈبل یا 1.5 گنا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان میں کمی کی جاتی۔ اسی طرح جو ہماری پاور سیکٹر کمپنیاں ہیں، جتنی بھی IPPs ہیں، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے کہ گزشتہ دنوں جب آپ کو یاد ہوگا کہ زائد بلوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کر سڑکوں پر نکل پڑے تھے، تو اس وقت یہی تھا کہ بجلی کے اگر 200 سے یا 100 سے 1 یونٹ بھی کراس کر جاتا تھا بل، تو اس کو جو پورا ٹیرف ہے وہی چینج ہو جاتا تھا۔ یہی حال گیس کا بھی ہے، وہی فارمولہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور اسی فارمولے کے تحت آئندہ بلز آئیں گے۔ تو گویا یہ ساری کی ساری مہنگائی جو ہے بنیادی طور پر اسی وجہ سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ، میرے کل کے ایک پروگرام میں نے، جو کہ مجھے خاص طور پہ میرے انتہائی محترم دوست ادریس ناز صاحب نے گزشتہ دنوں میں پروگرام کیا تھا بیکاریوں کے حوالے سے، تو اس کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک فیڈ بیک کے طور پہ میں نے کل پروگرام کیا تھا، تو انہوں نے تو اس وقت بہرحال ملتان سے جن لوگوں کو فلائٹ سے آف لوڈ کیا گیا تھا وہ ان کے بارے میں وہ پروگرام کیا تھا، جو سعودی عرب جا کے بیکاریوں کی شکل میں عمرے کے نام پہ وہاں بھیک مانگتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہے تھے۔ تو ادریس ناز صاحب نے اپنے ناز برداریاں میں باقاعدہ آن لائن وہاں کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر FIA اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA تھے، ان کو باقاعدہ آن لائن لے کے ان پہ پروگرام بھی کیا تھا اور ان کا ورژن بھی لیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک جو ہے ایک منظم گروہ ہے جو جنوبی پنجاب میں یہ کام کر رہا ہے، اور یہ عمرے کے نام پہ وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ تو اسی فیڈ بیک کے طور پہ میں نے ایک پروگرام کل کیا تھا۔ تو جو ہمیں حقائق ملے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اگر حکومتی اداروں کی طرف سے یا ان کی نیگلیجنسی سے یا ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اگر کوئی 10% مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو 21% ان بیکاریوں کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے۔ تو گویا یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں، لیکن حکمران جو ہیں وہ شاید ایک تو دھنیا ہوتا ہے
سنا ہے وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اسے ایک ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص طور پہ یہ پنڈی کھیپ کے علاقے میں اس کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر لوگ وہ ٹھنڈک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے میلے ٹھیلوں میں بھی، اور خاص طور پہ یہ جو درباروں پہ وہ جعلی پیر بنے ہوتے ہیں یا متولی ان کے ہوتے ہیں، وہ بھی گھوٹا لگا کر اس کو پی رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمارے حکمرانوں نے وہی پیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کبھی بھی ہوش نہیں آیا۔ تو اب ان کو اپنے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو اتنا مت آزمائیں کہ آج اگر وہ خاموش ہیں تو کل کو وہ آپ کے خلاف اٹھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے عذاب سے، ان کے انتقام سے، ان کی برداشت ہے اس کو اتنا نہ آزمائیں کہ کل کو وہ برداشت جو ہے ابھی کر رہے ہیں وہ کل کو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ لہٰذا انہی کے الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔